عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس الیکٹرانک سبق کا عنوان ہے اقبال کی غزل کی تدریس۔ اس میں ہم پہلے تو اقبال کی سوانح حیات یا ان کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کریں گے اور اس کے بعد ان کی غزل پڑھیں گے اور اس کی تشریح کریں گے۔ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اقبال کے والد شیخ نور محمد کوئی زیادہ پڑھے لکھے آدمی تو نہیں تھے، لیکن وہ ایک دیندار آدمی تھے اور ان کا زیادہ تر وقت علماء اور صوفیہ کی صحبت میں گزرتا تھا۔ اقبال پر بھی اس کا اثر ہوا۔ وہ روزانہ اپنے والد کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے مسجد جاتے اور واپس آ کر تلاوت کلام پاک میں مصروف ہو جاتے۔ ان کے والد نے اقبال کو یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا، کلام پاک یہ سمجھ کر پڑھا کرو کہ اس میں اللہ تعالیٰ تم سے ہی مخاطب ہے اور یہ کلام تم پر ہی نازل ہوا ہے۔ اس نصیحت کا بڑا دور رس نتیجہ نکلا۔ اقبال قرآن کی آیات پر بہت غور و فکر کیا کرتے تھے۔ اس طرح شروع ہی سے قرآنی تعلیمات اقبال کے دل و دماغ میں بیٹھ گئیں۔ اقبال کی ابتدائی تعلیم مولوی میر حسن کی نگرانی میں ہوئی اور اس کے بعد اقبال کو اسکول میں داخل کر دیا گیا۔ وہ بڑے ذہین طالب علم تھے اور ہمیشہ اپنی کلاس میں اول آتے تھے۔ کالج کی تعلیم کے دوران ان کو پروفیسر ٹامس آرنلڈ سے فلسفہ پڑھنے کا موقع ملا۔ اقبال کو خود بھی اس مضمون سے دلچسپی تھی۔ اقبال 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے۔ انہوں نے جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی اور انگلستان میں بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ وہاں بھی اقبال پروفیسر آرنلڈ سے ملتے رہے اور ان کے کہنے پر کچھ عرصے تک لندن کی یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر کے طور پر بھی کام کیا۔ اقبال 1908 میں ہندوستان واپس لوٹ آئے۔ یورپ میں قیام کے دوران اقبال نے دنیا کی طاقتور اور کمزور قوموں کا بغور جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ مغربی طاقتوں نے اپنی فوجی طاقت کے بلبوتے پر دنیا کی قوموں کو اپنا غلام بنا لیا ہے، ان کے ساتھ نہایت غیر انسانی سلوک کرتے ہیں۔ اقبال سوچتے تھے کہ جب تک سارے انسانوں کے دلوں میں، چاہے وہ حاکم ہوں کہ محکوم، خدا کا خوف پیدا نہیں ہوتا اور آخرت میں اللہ کے آگے جواب دہی کا خیال راسخ نہیں ہوتا، یہ ظلم اور ناانصافیاں ہوتی رہیں گی۔ اسی لیے اقبال نے واضح کر دیا کہ انسانیت کے دکھ درد کا علاج صرف قرآنی تعلیمات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنے میں ہے۔ یورپ سے واپسی کے بعد اقبال کچھ عرصے تک ایک کالج میں پروفیسر ہو گئے۔ جلد ہی وہ اس ملازمت سے استعفیٰ دے کر وکالت کرنے لگے۔ اقبال نے کسی حد تک سیاست میں بھی حصہ لیا اور مختلف ممالک کی سیاحت بھی کی۔ اقبال کا انتقال 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ہوا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم اقبال کی غزل گوئی پر گفتگو کریں گے۔ اقبال کی ابتدائی غزلیں روایتی انداز کی ہیں، جن میں عاشقانہ انداز نمایاں ہے۔ ان غزلوں میں داغ اور امیر مینائی کا اثر جھلکتا ہے۔ مضامین بھی ویسے ہی ہیں اور زبان بھی۔ مثلاً یہ اشعار دیکھیے: نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی، بھری بزم میں اپنے عاشق کو تاڑا، تیری آنکھ مستی میں ہوشیار کیا تھی۔ اقبال نے ابتدا میں داغ سے اصلاح لی تھی۔
شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے ابتدائی غزلوں میں داغ کا رنگ نظر آتا ہے، لیکن جلد ہی داغ نے اقبال سے کہہ دیا کہ ان کے کلام میں اصلاح کی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح یہ استادی اور شاگردی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا اور اقبال اپنے رنگ میں شعر کہنے لگے۔ ان کی فکر اور ان کے تخیل نے غزل گوئی کے لیے نئی اور انوکھی راہیں تلاش کر لیں۔ اب ان کے پاس اس انداز کے شعر ہونے لگے۔ شعر سنیے: کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اور پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہے مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی۔ آخری دور کی غزلوں میں اقبال کا اپنا مخصوص انداز پوری طرح نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ ہر جگہ ان کا انداز، فکر اور فلسفہ حیات نمایاں ہے۔ اقبال خدا، انسان اور کائنات کو جس زاویے سے دیکھتے ہیں اور ان کا جو رد عمل ہے وہ آخری دور کی غزلوں میں نمایاں ہے۔ مثلاً یہ اشعار دیکھیے: اگر کجرو ہیں انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا، تو ابھی راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر، پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی، تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی۔ اس طرح اقبال کی غزل میں بتدریج تبدیلی آتی گئی۔ ان کی غزلوں میں جلال و جمال دونوں کا عکس ہے۔ ان کی غزلوں میں فنی حسن بھی ہے اور فکری گہرائی بھی، جذبات کی شدت بھی ہے اور تخیل کی بلند پروازی بھی۔ ان میں فلسفہ بھی ہے اور تغزل بھی۔ غرض فکری و فنی اعتبار سے اقبال کی غزلیں نہایت اعلیٰ و عرفہ درجے کی ہیں۔ چونکہ اقبال ایک پیامی شاعر ہیں، اس لیے وہ اظہار کی سہولت کی خاطر بیشتر مقامات پر ردیف کو ترک کر دیتے ہیں، لیکن نئے قوافی کے استعمال سے غزل میں حسن پیدا کرتے ہیں۔ اقبال کے یہاں ایسے نادر قافیے ملتے ہیں جو ان سے پہلے کسی شاعر نے استعمال نہیں کیے۔ یہ چیز غزل کے فن پر ان کی غیر معمولی گرفت کا ثبوت ہے۔ اقبال کی غزلوں میں کم و بیش وہی مضامین ملتے ہیں جو ان کی نظموں میں موجود ہیں۔ ان کی غزل میں بھی فلسفہ خودی، فلسفہ عشق اور فقر کے موضوعات نمایاں ہیں۔ اقبال سے پہلے غزل زیادہ تر حزنیہ اور بزمیہ رنگ لیے ہوئے تھی۔ اقبال نے اس کو تربیہ اور نشاتیہ رنگ سے آشنا کر دیا۔ اقبال نے غزل کو ایسا وقار بخشا کہ وہ عالمی ادب کا ایک قیمتی حصہ بن گئی۔ اور اب ہم آتے ہیں اقبال کی غزل اور اس کی تدریس کی طرف۔ عزیز طلباء و طالبات، پہلے آپ غزل سماعت فرمائیے، اس کے بعد ہم ایک ایک شعر کی تشریح کرتے جائیں گے۔ غزل کا مطلع ہے: زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی، کہیں سرمایہ محفل تھی میری گرم گفتاری، کہیں سب کو پریشاں کر گئی میری کمامیزی، زمامے کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا، طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، سواد رومت الکبریٰ میں دلی یاد آتی ہے، وہی عبرت وہی عظمت وہی شان دلاویزی۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم
غزل کی تشریح کرتے ہیں، ایک ایک شعر ہم لیتے جائیں گے۔ پہلا شعر ہے: زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ اس کی تشریح اس طرح ہے کہ یورپ کا موسم نہایت سرد تھا، ہوا اس قدر سرد تھی کہ اس میں تلوار کی سی کاٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن مجھے شروع ہی سے الصبح جاگ جانے کی جو عادت تھی وہ لندن کی سخت سردیوں میں بھی قائم رہی۔ دوسرے شعر کا مطلب ہے: کبھی کبھی میری پرجوش گفتگو محفلوں کو گرما دیتی تھی، میری باتیں، میرے خیالات محفلوں کا حاصل بن جاتے تھے، اور کبھی کبھی یوں بھی ہوتا تھا کہ مجھ پر غور و فکر کی ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ میں خاموشی اختیار کر لیتا تھا اور بہت کم کسی سے بات کرتا۔ یہ صورتحال اکثر لوگوں کو حیران کر دیتی تھی۔ تیسرے شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ملوکیت اور مطلق العنانی میں عوام کے حقوق مارے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا۔ حکمراں طبقے کے پیش نظر ہمیشہ اپنے مفادات ہوتے ہیں، ان کو غریب اور پسماندہ طبقے کی بہبودی اور ترقی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ سماج کے ایک طبقے کو اپنا غلام بنائے رکھنا چاہتے ہیں جو ان کی خدمت کرتا رہے۔ اس طرح یہ اونچ نیچ باقی رہتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا انقلاب بھی آ جائے جس کے بعد سارے امور سلطنت مزدور اور پسماندہ طبقے کے ہاتھوں میں آ جائے، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اب ایک طرح کی خرابیاں ہیں تو تب دوسری قسم کی خرابیاں سامنے آئیں گی۔ بادشاہوں نے ایک طرح کے مسائل پیدا کیے تو یہ حکمرانی سے ناواقف لوگ دوسری طرح کے مسائل پیدا کر دیں گے۔ خاص طور پر انصاف کے بجائے انتقام کا جذبہ سماج کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ جب تک حکمرانوں کے دل میں اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس پیدا نہیں ہوتا، تب تک ناانصافیاں ہوتی رہیں گی۔ چوتھے شعر میں اقبال کہتے ہیں: وہ بادشاہی طرز حکومت ہو یا جمہوری نظام ہو، اگر حکمرانوں کے دلوں سے دین نکل جائے، یعنی اللہ اور آخرت پر ایمان نہ ہو، اللہ کے آگے جواب دہی اور جزا و سزا کا خوف نہ ہو، تو پھر ظلم و جبر اور بے دردی و صفاقی کا دور دورہ رہے گا۔ اگر سیاسی عمل دین کی رہنمائی سے پیچھا چھڑا لے تو پھر چنگیزی اور بربریت ہی باقی رہ جاتی ہے۔ پانچویں شعر میں اقبال نے یورپ کے قدیم اور عظیم شہر روم اور ہندوستان کے دارالسلطنت دہلی کی یکسانیت پر اظہار خیال کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ دونوں عظیم شہر بڑی مماثلت رکھتے ہیں۔ یہی مماثلتیں روم میں قیام کے دوران اقبال کو دلی کی یاد دلاتی رہیں۔ کہتے ہیں کہ روم کی تاریخی عمارتوں میں بھی وہی شان و شوکت اور وہی عظمت رفتہ کے نشان نظر آتے ہیں جیسے ہم دلی میں دیکھتے ہیں۔ وہاں بھی زوال کے ویسے ہی عبرت انگیز نظارے دکھائی دیتے ہیں جیسے ہم دہلی میں دیکھتے ہیں۔ اقبال کی دوسری غزل اور اس کی تدریس۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم اقبال کی ایک اور غزل پڑھیں گے اور پھر اس کی تشریح کریں گے۔ پہلے غزل سماعت فرمائیے۔ ڈھونڈ رہا ہے فرنگ عیش جہاں کا دوام، وائے تمنائے خام
وائے تمنائے خام۔ پیر حرم نے کہا سن کے میری روئے داد، پختہ ہے تیری فغاں اب نہ اسے دل میں تھام۔ تھا ارنی گو کلیم میں ارنی گو نہیں، اس کو تقاضا روا مجھ پہ تقاضا حرام۔ حلقہ صوفی میں ذکر بے نم و بے سوز و ساز، میں بھی رہا تشنہ کام تو بھی رہا تشنہ کام۔ عشق تیری انتہا عشق میری انتہا، تو بھی ابھی ناتمام میں بھی ابھی ناتمام۔ آہ کہ کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز، ورنہ ہے مال فقیر سلطنت روم و شام۔ آئیے اب ہم اس غزل کے ایک ایک شعر کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقبال نے اپنی اس غزل میں اس دنیا کی حقیقت اور انسانی زندگی کے مقاصد کو واضح کیا ہے۔ اس غزل کا مطلع ہے، ڈھونڈ رہا ہے فرنگ عیش جہان کا دوام، ڈھونڈ رہا ہے فرنگ عیش جہاں کا دوام، وائے تمنائے خام وائے تمنائے خام۔ اپنے اس خوبصورت مطلع میں اقبال بتاتے ہیں کہ مختلف انسانوں کی نظر میں اس دنیا کی حقیقت اور اس زندگی کا مقصد مختلف ہے۔ جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان کی نظر میں یہ دنیا اور اس زندگی کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے نزدیک اس زندگی کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہر طریقے سے اس دنیا کی دولت کو سمیٹتے رہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ مغربی اقوام کی یہی کیفیت ہے، آخرت ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ بس یہی دنیا ہے۔ ان کے نزدیک اس دنیا کے خزانے، یہ مال و دولت اور اس زندگی کا عیش و آرام ہی سب کچھ ہے۔ ان چیزوں کو حاصل کرنا ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اقبال بڑے افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے دھوکے میں ہیں اور ان کی تمنائیں کیسی خود غرضانہ ہیں اور کیسی خطرناک ہیں۔ ان کی سوچ کو صحیح مان لیا جائے تو پھر ہر شخص اس دنیا کے خزانوں پر قبضہ کرنا چاہے گا اور زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنا چاہے گا تاکہ عیش و آرام کی زندگی گزار سکے۔ ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ انسانوں کے درمیان ایک بھیانک ٹکراؤ کی صورت میں سامنے آئے گا۔ دنیا میں جنگیں اسی لیے ہوتی ہیں اور انسان ایک دوسرے کا گلا اسی لیے کاٹتے ہیں کہ وہ دوسروں کے مال پر قبضہ کر لیں۔ یہ ایک نہایت غیر انسانی عمل ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ سوچنا کہ اس دنیا کا عیش و آرام ہمیشہ قائم رہے گا ایک خیال خام ہے، اور اس کی خاطر ایک دوسرے کی جان لینا ایک وحشیانہ عمل ہے۔ اب آئیے اس غزل کا دوسرا شعر پڑھتے ہیں۔ پیر حرم نے کہا سن کے میری روئے داد، پختہ ہے تیری فغاں اب نہ اسے دل میں تھام۔ اقبال کہتے ہیں کہ میرے روحانی رہنما نے جب میرے خیالات سنے تو فرمایا، تو نے حیات و کائنات کے راز جان لیے ہیں، دنیا اور آخرت کے بارے میں تیرا علم پختہ ہو چکا ہے، اب تجھے چاہیے کہ اپنے علم کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھے بلکہ اس کو عام کر دے، اس لیے کہ یہی وہ علم ہے اور یہی وہ صحیح فکر ہے جس سے دنیا محروم ہے۔ یہ محرومی دنیا کی بہت سی قوموں کو ایسے راستوں پر ڈال رہی ہے جو ان کے لیے بھی خطرناک ہیں اور دوسروں کے لیے بھی۔ ایسے میں یہ ضروری ہے کہ تیرے علم کی روشنی ساری دنیا میں عام ہو جائے تاکہ دوسری قومیں بھی راہ راست پر آ جائیں اور ساری انسانیت کو سلامتی کی ضمانت مل جائے۔
اب اس غزل کا تیسرا شعر پڑھتے ہیں۔ تھا ارنی گو کلیم میں ارنی گو نہیں، اس کو تقاضا روا مجھ پہ تقاضا حرام۔ اس شعر میں اقبال نے ایک پیغمبر اور ایک عام انسان کے فرق کو واضح کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے یہ تقاضا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا جلوہ دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ کا اصرار جاری رہا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک پیغمبر اپنے رب سے کتنا قریب ہوتا ہے، اس کے دل میں اپنے رب کو دیکھنے کی کیسی شدید خواہش ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کے اصرار پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ذرا سی جھلک دکھائی۔ حضرت موسیٰ جیسے عظیم پیغمبر بھی اس کی تاب نہیں لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ اقبال کہتے ہیں میں تو ایک عام آدمی ہوں، اپنے رب کو دیکھنے کی خواہش تو میرے دل میں بھی کروٹیں لیتی ہے، لیکن مجھے حضرت موسیٰ کی طرح ربی ارنی کہنا زیب نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ ایک بڑے پیغمبر تھے اور ان کے لیے یہ اصرار مناسب تھا۔ میں ایک عام آدمی ہوں، اس لیے میں ربی ارنی کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ اس غزل کا چوتھا شعر ہے۔ حلقے صوفی میں ذکر بے نم و بے سوز و ساز، میں بھی رہا تشنہ کام تو بھی رہا تشنہ کام۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ صوفیوں کی محفل میں بھی ذکر الہی ہوتا ہے، لیکن اس میں نہ وہ جذب و کیف ہے، نہ وہ سوز و ساز جو آنکھوں کو نم کر دے اور دلوں کو موم بنا دے۔ ہم بھی اس حلقے میں بیٹھے رہے، لیکن ہمارے دل و دماغ پر کوئی اثر نہیں ہوا، اس سے نہ روح کو بالیدگی حاصل ہوئی، نہ دلوں کو قرب الہی حاصل ہوا، جو ذکر کا اصل مقصد ہے۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ ذکر الہی کو ایک رسمی چیز نہ بنائیں۔ بندہ اس بات کا محتاج ہے کہ اس کو اپنے رب سے قربت حاصل ہو۔ وہ اپنے آپ کو اپنے رب سے قریب کرنا چاہتا ہے تاکہ بندگی کا احساس اس کے اندر زندہ رہ سکے، ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ بندہ پل بھر کے لیے بھی اپنے رب کی طرف سے غافل نہ ہو اور نہ احکام الہی کی تعمیل میں سستی پیدا ہو۔ ذکر الہی کا مقصد ہی یہ ہے۔ اگر ذکر الہی کی محفلیں یہ کیفیت پیدا کرنے میں ناکام ہوتی ہیں تو ایسی محفلیں بیکار ہیں۔ اب آئیے اس غزل کا پانچواں شعر پڑھتے ہیں۔ شعر ہے: عشق تیری انتہا عشق میری انتہا، تو بھی ابھی ناتمام میں بھی ابھی ناتمام۔ اس شعر کو اگر ہم اوپر والے شعر سے مربوط کر کے پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ شعر زیادہ معنی خیز ہو جاتا ہے۔ اوپر والے شعر میں ہم نے دیکھا کہ بندہ ذکر الہی کے ذریعے قرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرب الہی حاصل کرنے کی یہ خواہش دراصل عشق ہی کی ایک صورت ہے۔ عشق انسانی جذبات میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان کی تمام آرزوئیں اور تمام خواہشات عشق ہی سے جنم لیتی ہیں۔ ہماری آرزوئیں اور ہماری خواہشات ہم کو حرکت و عمل پر آمادہ کرتی ہیں۔ ہمارا عمل ہماری خواہشات کے مطابق ہوتا ہے۔ خواہشات شدید ہوں تو انسان مشکل سے مشکل کام کر گزرتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کبھی کبھی اپنی زندگی کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ احکام الہی کے مطابق
زندگی گزارے۔ کبھی کبھی احکام الہی پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنے پیدا کرنے والے سے محبت کرتا ہے تو وہ پھر ان مشکلات سے کامیابی کے ساتھ گزر جائے گا اور اپنے مالک کا حکم بجا لائے گا۔ اسی میں اس کی کامیابی ہے۔ ذکر الہی دراصل انسان کو احکام الہی کی پابجائی کے لیے تیار کرتا ہے، یعنی جذبہ عشق کو تازہ کرتا ہے۔ اس شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد اپنے آپ کو عشق میں کامل بنانا ہے، وہی ہم کو ہماری منزل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، لیکن ہم اپنی اس منزل تک پہنچنے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے۔ میں بھی ادھورا ہوں اور تم بھی ادھورے ہو۔ غرض اقبال یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جذبہ عشق ابھی خام ہے، اس میں ابھی پختگی نہیں آئی۔ آخری شعر ہے: آہ کہ کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز، ورنہ ہے مال فقیر سلطنت روم و شام۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کائنات میں فقیری کا مقام بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ بادشاہی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہاں ہم اس بات کی وضاحت کر دینا چاہیں گے کہ جب ہم لفظ فقیر استعمال کرتے ہیں تو لوگ اس کو بھکاری سمجھتے ہیں۔ اس طرح کا خیال لفظ فقیر کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے۔ بھکاری وہ ہوتا ہے جو گھر گھر جا کر بھیک مانگتا ہے۔ فقیر بھکاری نہیں ہوتا، وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتا، وہ ایک خدا رسیدہ انسان ہوتا ہے۔ اسے دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، وہ صرف خدا کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کی ضرورت وہیں سے پوری ہوتی ہے۔ مومن کی اصل شان فقیری میں ہے۔ ایک مومن کے سامنے دنیا کی دولت کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ اس کے نزدیک سب سے اہم اور سب سے قیمتی چیز رضائے الہی ہے۔ وہ اپنی ساری کوششیں اپنے مالک حقیقی کو راضی اور خوش کرنے پر لگا دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ اپنے نیک اعمال سے اپنے مالک کو راضی کر لے تو گویا اس کو سب کچھ مل گیا۔ کسی زمانے میں روم و شام کی سلطنتیں دنیا کی دو سپر پاورز تھیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ ایک فقیر کو روم اور شام کی سلطنتیں بھی مل جائیں تو اس کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس کی نظر دنیا کی دولت پر نہیں بلکہ رضائے الہی پر ہوتی ہے۔ اقبال بڑے افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج انسان دنیا کی دولت کے پیچھے ایسا دیوانہ ہو رہا ہے کہ اس کو اپنی قدر و قیمت کا بھی احساس نہیں رہا۔ وہ اپنے مقام و مرتبے سے گر چکا ہے اور بڑی ذلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ عزیز طلبہ، اقبال کی شاعری کے بارے میں آپ کو اگر مزید معلومات حاصل کرنی ہوں تو خلیفہ عبدالحکیم کی کتاب فکر اقبال پڑھیے، یا عبدالمجید سالک کی ذکر اقبال پڑھیے، اور نور الحسن نقوی صاحب کی ایک کتاب ہے اقبال فن اور فلسفہ۔ ان کتابوں سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔